اللہ تعالیٰ عنہ نظر مان چکی ہیں، اب کیا کریں گی، کیسے پیچ اپ کریں، کیسے صلح کریں؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 گردن ان کو آزاد کرنے کے لیے دی، کہا امی جان یہ اپنے نظر کا کفارہ ادا کر لیجئے، آپ یہ لے لیجئے اور اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے اور اپنی نظر توڑ دیجئے، اپنی قسم توڑ دیجئے، مجھ سے بات کیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی اپنی ذاتی دولت کو یمن میں بھیج کر وہاں سے کچھ لوگوں کو منگوایا، کچھ گردنوں کو منگوایا اور کل ملا کے 40 گردنوں کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا، تاکہ وہ قسم جو انہوں نے کھا رکھی تھی وہ پوری کر لے جائیں۔ اس کو توڑ کر عبداللہ ابن زبیر سے صلح کر لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جب بھی اس واقعے کو ذکر کرتی تھی آنکھ سے اتنے آنسو بہتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تبل دموعها خمارها، حضرت عائشہ کی آنکھوں کی آنسوؤں سے ان کے دوپٹے بھیگ جایا کرتے تھے، دوپٹے بھیگ جایا کرتے تھے، اتنا رویا کرتی تھی کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ایسی سچویشن میں تقریر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دائیں طرف کچھ لوگ ہیں، لیفٹ میں پوری تعداد ہے، سامنے بس لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ادھر دیکھوں میں ادھر دیکھوں کہ سامنے دیکھوں۔ بہرحال آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں اچھی جگہ بیٹھے ہیں، اپنی جگہ پہ جم کے رہیے۔ کچھ دیر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، اور ایک بہت ہی بہترین موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ اس موضوع اور اس ٹاپک کا تعلق گھر گھر سے ہوگا، بلکہ ہر فرد سے ہوگا۔ آج ہم اور آپ دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، ہمارا تعلق انسانوں سے ہے، ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دل بھی ملتے ہیں۔ سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، یہ دل ہم اور آپ خود ملا سکتے ہیں یا اللہ ملاتا ہے؟ کوئی جواب دو بھائی، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ دل ہم خود ملاتے ہیں یا اللہ ملاتا ہے؟
میں جائز جگہوں پہ دل ملانے کی بات کر رہا ہوں یہ سوچ کے. ہمارے جوان اور نوجوان جواب دینے میں زیادہ جلدی نہ کریں. میں آپ کی گرل فرینڈ کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں. صحیح جگہ پر ایک مسلمان سے جو محبت کرتا ہے، وہ جو دل اس کے لیے احساس رکھتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے، یہ سب دل جو ملانے والا ہے کون ہے؟ اللہ رب العالمین. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. یقلب کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا اپنے بندے کے دل کو ہیرتا پھیرتا ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت علی طاعتک، اے میرے مولا، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر ثابت قدم کر دے، اسے مضبوط کر دے، اس کو جما دے. یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے کہ اے اللہ دل کو اپنی اطاعت اور اپنے دین پہ ہمیں مضبوط کر دے، ہمارے دل کو وہاں پر لے جا کر ثابت قدم کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی. دوسری بات یہ ہے آج مسلمانوں کے حالات دیکھیے. میں آپ کے اس دیار میں، آپ کی اس جیا جوری میں غالباً میں 5ویں بار آیا یا 4تھی بار آیا، آپ لوگ بتائیں گے. نہیں پہچانتے مجھے؟ پہچانتے ہیں نا آپ لوگ؟ اناؤنسرنگ نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے. اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ آپ مجھے آلریڈی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. کئی سال سے آپ کے اس علاقے میں، اس گاؤں میں آ رہا ہوں. اس گاؤں کو میں اپنا وطن مانتا ہوں، اپنا گھر مانتا ہوں. اسی لیے میں عام انسانوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح آپ میں مل جل کر رہتا ہوں اور شاید اس علاقے کو میں سمجھتا ہوں. آپ یہ بتاؤ آپ کے گاؤں میں، آپ کے آس پاس میں لوگوں میں دشمنیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دشمنی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ سب میٹھا میٹھا ہے؟ نہیں، بہت سارے چہرے دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں، مطلب دشمنی ہے. دین کا کام ہے پھر بھی نہیں آئے، نہیں گئے، سپورٹ نہیں، مطلب دشمنی ہے. دشمنی کا لیبل بہت آگے جا چکا ہے. اس دشمنی کی خلیج کو مٹانے کے لیے، اسے ڈھانپنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جانے کی دشمنی ہوتی کیوں ہوتی ہے؟ لین دین میں کیوں ہوتی ہے دشمنی؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن دشمنی کی ایک اہم وجہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. دشمنی بہت ساری اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ بیچ میں کوئی لگانے پھنسانے والا آ جاتا ہے. یہ ریزن سمجھ آیا آپ کو؟ دشمنی، بہت ساری دشمنیاں، عداوتیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ بیچ میں کوئی آگ لگانے والا آ چکا ہے، کوئی جلتے میں پٹرول ڈالنے والا آ چکا ہے، کوئی سازش کرنے والا آ چکا ہے، جس کی وجہ سے دشمنی بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے. آج میں انہی سازشی لوگوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے سیرت کے جھروکوں سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے عرب کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا. آپس میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے. دشمنی کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی سی بات پہ اگر جھگڑا ہو جائے تو کئی سال 40 سال تک وہ جھگڑے خاندانوں میں چلا کرتے تھے. باپ لڑتے لڑتے دنیا سے چلا گیا، آنے والی جنریشن، آنے والی نسل اس جھگڑے کو لڑ رہی تھی. قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اے میرے پیغمبر، اے قرآن کریم کو پڑھنے والے مسلمانوں، اے مہاجرین، اے انصار، یاد کرو تم اس زمانے کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. ان کنتم اعداء، اذ کنتم اعداء،
मासूम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी। मोहब्बत डालने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान जतलाते हुए फरमा रहा है, तुम्हारे दिलों को मैंने मिला दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह ताला की इस नेमत के जरिए से तुम भाई भाई बन गए। बड़ी मेहनत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भाई भाई बनाया। अब जो कुछ खटमल टाइप के लोग होते हैं, खटमल समझते हैं? खटमल समझते हैं? भाई मैं बात करके तकरीरें करने का आदी होता जा रहा हूं, इसलिए मेरा सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें आप लोग। खटमल समझ रहे हैं? समझ? यहां कुछ और बोलते हैं क्या? हाँ, कुछ लोग खटमल होते हैं, कुछ लोगों को कीड़ा काटता रहता है। ये ज्यादा समझ आया होगा। जब तक वो लोग दूसरे लोगों को लड़ा न दे, उनको सुकून ही नहीं मिलता। सुबह उठेंगे, खाना खाए, अब सूरज निकल गया, धूप निकल गई, जो अच्छे लोग हैं अपने अपने काम पे चले गए, कोई काम नहीं है तो अपने बाल बच्चों के साथ सुकून से इत्मीनान से बैठ गए। लेकिन जो खटमल टाइप के लोग होते हैं, जिनको कीड़ा काटता रहता है, वो सूरज निकला, वो अपने घर से निकले, नाश्ता करके निकले, तलाश में रहते हैं कौन ऐसे दो लोग हैं जो पहले दोस्त थे, अब आपस में कुछ हो गया, लाओ बीच में और पेट्रोल डालता हूं, अच्छे से हो जाए। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सब किसी ना किसी ऐसे खटमल को जानते हो। जानते हैं, हर जगह आपको ये लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को लड़ाया करते हैं। अब बड़ा मजा आता है उनको, बहुत मजा आता है कि लड़ रहा है। आज तो मैंने वाट लगा दी, अब देखते हैं कैसे दोस्ती इनकी चलती है, अब देखते हैं कैसे एक होटल पे चाय पीते हैं, अब देखते हैं कैसे आपस में एक दूसरे को कर्ज देते हैं, अब देखते हैं कैसे एक गांव के लोग दूसरे गांव के जलसे में जाते हैं। समझ रहे ना? समझ रहे ना? मामला बड़ा संगीन होता है। ये बीच के जो साजिशी खटमल टाइप के लोग होते हैं, मामला खराब कर देते हैं। ऐसे ही सीरत की किताब में लिखा हुआ, मदीने की जिंदगी है, सहाबे किराम एक मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं। सहाबे किराम में दो गिरोह, एक मुहाजिरीन का, एक अंसार का। अंसारी सहाबे किराम में दो गिरोह, औस और खजरज का। ये दोनों अलग अलग कबीले थे। ज़माने जाहिलियत के दरमियान ये लोग आपस में लड़ा करते थे, आपस में इनकी लंबी लंबी लड़ाइयां चला करती थी। लेकिन इस्लाम लाने के बाद एक दूसरे के भाई बन गए थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते थे, अपना खाना अपने भाई को दे दिया करते थे। कुर्बानी देने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो गया था। एक साजिशी इंसान, एक खटमल टाइप इंसान जब ये सब देखता है, औसो खजरत के लोग आपस में मिल गए, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, उसको रहा न गया और उसको कीड़ा काटना फिर से शुरू हो गया। उसने देखा कि माहौल गर्म किया जाए, किसी तरीके से औसो खजरत के लोगों को दोबारा लड़ाया जाए। चुनांचे दोनों कबीले के लोग मौजूद हैं, वो जाकर बीच में पुरानी जंगों का तस्करा करना शुरू कर देता है, पुरानी लड़ाइयों का जिक्र करना शुरू कर देता है कि ओ खजरत के लोगों, पुराने जमाने में तुम्हारी लड़ाई औस के लोगों से हुई थी और आए औस के लोगों तुम्हारी लड़ाई इनसे हुई थी। क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने तलवार चलाई थी? क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने इनका कला कमा किया था, इनके ऊपर कैसा वार किया था? पुरानी जंग की बातों को जिक्र करके उन लोगों को भड़काता है। नतीजा ये होता है, इंसान होने के नाते बाप दादा का तज़किरा सुनने के बाद आपस में लड़ भिड़ते हैं और तलवारें निकाल लेते हैं। करीब था कि एक सहाबी दूसरे सहाबी की गर्दन के ऊपर तलवार चला देता। औसो खजरत के लोग अपने अपने कबीले की हमीयत और तासुब में सरबराह हो गए और निकल पड़े, अपनी तलवारों को निकाल लिया। अब लड़ने ही वाले थे, इतने में एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े प्यार से आपने लोगों को भाई भाई बनाया था। आए अल्लाह के नबी, आपने बड़ी मेहनत से लोगों को एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाला बनाया था। चलिए देखिए, औसो खजरत के लोग अपनी पुरानी लड़ाई को जिक्र करके आपस में एक दूसरे के गिरेबां पकड़ने को तैयार हो गए, दूसरे के दूसरे के ऊपर तलवार चलाने को तैयार हो गए। अल्लाह के नबी को खबर मिली
کہ اتنی محنت سے میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، بھائی بھائی بنایا تھا، اور یہ سب لڑنے کو تیار ہو گئے۔ بھاگے بھاگے پیارے پیغمبر آتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کرام سب غصے میں ہیں، اوس و خزرج کے لوگ غصے میں ہیں، لوگوں کے ہاتھ تلوار پر ہے، بس یوں تلوار نکالے کہ لڑائی شروع ہو جائے، ماحول پورا گرم ہے۔ لڑانے والا کھٹمل ٹائپ سازشی انسان پورا گیم کھیل کے چلا گیا، صحابہ کرام کو لڑانے کی پوری کوشش کر کے چلا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈری کا پورا ہنر دیا تھا۔ آپ ایک قائد تھے، ایک رہنما تھے، کرٹیکل مسئلے میں اور مشکل سے مشکل مسئلے میں اللہ کے نبی فوراً معاملے کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں، اے اوس و خزرج کے لوگوں سنو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ کو یاد کرو، جس اللہ کے کلمہ پڑھ کے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو، آج اسی اللہ کو یاد کرو۔ آج تمہارے ہاتھ تلواروں کے اوپر پھر سے چلے گئے، اپنے ہاتھ کو اپنے تلواروں سے واپس کھینچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی دعو الجاہلیت وانا بین اظہرکم، اے میرے صحابہ، کیا پھر جاہلیت کے زمانے اور جاہلیت کے وقت کو واپس لا رہے ہو؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ میں محمد الرسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہوں، قرآن کی آیتیں ابھی بھی نازل ہو رہی ہیں، اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اللہ کا رسول آیا ہے تب تم کو ہدایت ملی ہے، بعد ان ہداکم اللہ للاسلام، اللہ رب العالمین نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، وَأَكْرَمَكُمْ بِهِ، اسی اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت سے نواز دیا۔ وہ اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے کے بعد تم لوگوں کو زمانے جاہلیت کی برائیوں سے، اس کے رسم و رواج سے نکال کر پاک کر دیا۔ وَاسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ، تم کفر کی دنیا میں تھے، تم شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، تم بے حیائی کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اسلام نے تمہیں شرک سے بچایا، اسلام نے تمہیں کفر سے بچایا، اسلام نے تمہیں بے حیائی سے بچایا، اسلام نے تمہیں برائی سے بچایا، تمام طرح کی گندگیوں سے نکال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے نبی نے 5 باتیں ذکر کی۔ اے میرے صحابہ کرام، اے اوس و خزرج کے لوگوں، تم دوسرے کے چڑھانے پر، کسی سازشی کے چڑھانے پر تم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار کر لیا۔ کیا تم بھول گئے اللہ نے تمہیں اسلام سے عزت بخشی ہے، اللہ رب العالمین نے اسلام سے تمہیں سربلندی عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو تمہارے درمیان سے ختم کر دیا، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہارے عقیدے کو، اعمال کو پاک کر دیا، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور آج پھر تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے پیغمبر نے ایک چھوٹی سی سپیچ 1.5-2 لائن کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام کے دل موم ہو گئے، ان کو اپنی وہ محبت یاد آ گئی جو اسلام کے ذریعے سے ملی تھی۔ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے میرے نبی کی یہ بات، یہ سپیچ پہنچتی ہے کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور ایک صحابی دوسرے صحابی کو پیار سے پھر سے گلے لگانے لگتا ہے۔ وہی اوس و خزرج کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، اپنی اپنی تلواریں اپنے اپنے کمان میں رکھ لیتے ہیں، اور معاملہ پھر سے ٹھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے، یعنی سارے کے سارے مسلمان پھر سے بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دلوں کا ملنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اسلام کی بنیاد پر، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کی قیمت آپ کیا لگاؤ گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، آپ کو ڈیوٹی دے دی جائے کہ آپ کچھ بھی کر کے دونوں کی دوستی کرا دو، اس کی کیا قیمت آپ دے سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں؟ بولو، کروا سکتے ہیں؟ کیا قیمت آپ دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ جو انسان سے دشمنی کرتا ہے، اور دشمن ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان درندہ بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم۔
قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی میں نے آپ کے صحابہ جو آپس میں ایک دوسرے کے پہلے دشمن تھے، اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے، یہ دل کی دنیا کو جو میں نے بدلا ہے اس کو بدلنے کے لیے اگر زمین اور زمین کے سارے خزانوں کو بھی آپ خرچ کر دیتے ما الفتا، اے میرے پیغمبر کبھی بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی اور ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے۔ قیمت کیا قرآن نے بتائی؟ پوری زمین کے خزانے کو ملا دیا جائے پھر بھی آپ ایک دل کو دوسرے دل سے نہیں ملا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی اسلام کی بنیاد پر ایک دل کو دوسرے دل سے ملاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے اس زمانے میں وہ کھٹمل ٹائپ کا انسان صحابہ کی جماعت کو لڑانے کے لیے تیار ہو گیا اور سازش کیا، ادھر سے ادھر سے آگ لگایا اور معاملہ خراب ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ذو الوجہین۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ذو الوجہین، ڈبل چہرے والا، ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والا۔ آپ کی بھاشا میں کیا بولتے ہیں؟ جو آدمی ادھر بھی ملا ہو ادھر بھی ملا ہو، ذو الوجہین کیا بولتے اس کو؟ دل بدلو، واو۔ اور کیا بولتے ہیں؟ میں کسی نیتا کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس پارٹی کو چھوڑا اس پارٹی میں چلا گیا، ہم عام انسان کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3494، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تجد شر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، تم ایسے آدمی کو سب سے بدترین آدمی پاؤ گے، وہ انسان سب سے بدترین انسان ہوگا، سب سے برا انسان ہوگا، سب سے بد اخلاق انسان ہوگا، جو ادھر لوگوں کے پاس فساد برپا کرنے کے لیے الگ چہرے سے آئے، پھر دوسرے کے پاس فساد برپا کرنے کے لیے الگ چہرے سے جائے۔ ہے تو انسان ایک ہی لیکن نیت اس کی گڑبڑ ہے، وہ دو لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، دو گاؤں کے لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، دو قوم کے لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، دو دوستوں میں دشمنی کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادھر جاتا ہے تو ادھر کی بات بتلا رہا ہے، ادھر جائے گا تو ادھر کی بات بتلائے گا۔ تجدوا شر الناس، یہ لوگوں میں سب سے بدترین انسان ہے۔ اور ایسے کے بارے میں میرے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے، 4873 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کا چہرہ دو ہوگا، جس انسان کے پاس یہ کردار ہو کہ وہ ڈبل چہرے والا ہو، دل بدل کرنے والا ہو، ادھر جائے تو دوسرے شکل میں بات کرے، دوسرے انداز میں بات کرے، ادھر جائے تو دوسرے انداز میں بات کرے، دونوں کو آپس میں لڑانے کا کام کرے، جلتی ہوئی آگ میں پٹرول ڈالنے کا کام کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں ایسے انسان کی ہوں گی۔ کیا سزا بتائی گئی؟ آگ کی دو زبان کس کی ہوگی؟ جو دو لوگوں کو لڑاتا ہے، جس کو میں کھٹمل بول رہا ہوں، جس کو میں وہ انسان بول رہا ہوں جس کو ہمیشہ کیڑا کاٹتا رہتا ہے جب تک دو لوگوں کو لڑا نہیں دیتا ہے۔ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار ایک مارکیٹ تھی، پہلے زمانے میں لوگ غلاموں کو بیچتے تھے، انسان بھی بکتے تھے، معلوم ہے؟ ایک آدمی اپنا غلام بیچنے کے لیے لے کر گیا، بولا کہ من یشتری ھذا الغلام، میرے اس غلام کو، میرے اس نوکر چاکر کو کون خریدے گا؟ بہت سستے داموں میں بیچ رہا ہوں۔ مارکیٹ میں خریدنے والے بہت سارے لوگ تو دوڑے دوڑے گئے، ہاں اتنا سستا ملا رہا، اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، کام کرنے والا، کون نہیں اس کو خرید لے گا؟ بیچنے والے نے کہا میرے اس غلام کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، کام بہت اچھا کرتا ہے، طاقتور بھی ہے، دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی اس کی عمر بھی بہت کم ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے۔ بولا کون سا عیب ہے؟ کہا کبھی کبھی چغلی کرتا ہے، بس۔ کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس سے ہمیں کام لینا ہے، اس کی چغلی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ خرید لیا، اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ خریدنے والا کون تھا؟ ایک راجہ تھا، بادشاہ تھا وہ خود۔
اپنے گھر میں لے کے گیا، اس نوکر کو رکھا، کام کروانے لگا، وہ گھر میں کام کرنے لگا۔ جو چغل خور لوگ ہوتے ہیں، جو ادھر ادھر لڑانے میں مہارت رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی 3 مہینہ شانتی سے نہیں بیٹھتے۔ ان کو کوئی نہ کوئی کنٹروورسی چاہیے۔ 2 لوگوں کو جب تک لڑتا ہوا نہ دیکھ لیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ 2-3 مہینے اس نے کام کیے، کام کرنے کے بعد وہ تلاشنے لگا اب کون سا اگلا شکار ہوگا، کس کو لڑاؤں، کس کے جھگڑا کراؤں، کس کے درمیان جدائی کراؤں۔ جب تلاش کرنے کے بعد اسے کوئی نہیں ملا تو اس نے اپنے مالک اور مالکن ہی کو چن لیا۔ راجا اور رانی کے درمیان کام کرانا ہے، ترکیب لگا رہا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے، کیسے ان دونوں میں جدائی کریں۔ رانی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہوں میری مالکن، آپ کو معلوم ہے یہ راجہ صاحب آپ کے جو مالک ہیں، یہ ہمارے جو آقا و سردار ہیں، ان کا کئی عورتوں سے باہر چکر چل رہا ہے۔ ایک عورت کے لیے تو عورت ایسے موقع پہ تحقیق نہیں کرتی ہے کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے تو جھوٹ بھی بول رہا ہوگا۔ عورت کہتی ہے اچھا آنے دو پھر بتاتی ہوں، شام کو میں خبر لیتی ہوں۔ آج کے دور کی عورت ہو تو سب سے پہلے موبائل چیک کرے گی جناب عالی کی، اس زمانے میں موبائل نہیں تھی، اپنے شوہر کے تعلق سے اس کو خبر لینی تھی۔ اس نے کہا چغل خور نے کہا مالکن آپ اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہ کریے گا ورنہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ہی آپ کو یہ بتلائی ہے، پھر مجھے سزا دیں گے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا۔ ادھر مالکن کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد جا کے دوسرے دن مالک سے کہتا ہے او میرے مالک، آپ کی بیوی میری مالکن کا تعلق کسی غیر مرد سے ہو گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی غداری ضرور کرے گی، آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گی، کسی نہ کسی دن آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گی۔ وہ بھی کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا، میری بیوی مجھے بہت چاہتی ہے، میرے اوپر حملہ کیسے کر سکتی ہے؟ کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کچھ دنوں میں دیکھ لیجئے گا۔ اس نے کہا آج میں اپنی بیوی سے یہ بات ذکر کروں گا۔ کہا ماں بالکل کہنا نہیں، ذکر نہ کرنا، اگر آپ کہہ دو گے تو سارا پلان خراب ہو جائے گا، آپ کی بیوی کو معلوم ہو جائے گا، آپ سے پردہ فاش ہو جائے گا، آپ کامیاب نہیں ہوگے، آپ کو معلوم نہ چلے گا، جھوٹ بول دے گی، آپ اپنی بیوی کو پکڑ نہیں پاؤ گے۔ دونوں طرف سے لگا دیا، معاملہ پھنس گیا اور دونوں کو کہہ دیا کہنا نہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہیں بھائی، اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، دونوں سے لڑا دیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی پہ نظر رکھ رہا کہ کس دن یہ میرے اوپر حملہ کرے گی، بیوی اپنے شوہر کے اوپر نظر رکھ رہی ہے کہ اس کا دوسرے مردوں کے تعلق کہاں، دوسرے عورتوں سے اس کے کہاں کہاں تعلقات ہیں۔ کچھ دن اور گزرتے ہیں، پھر جا کر مالکن سے کہتا ہے او مالکن جو میں نے بات کہی تھی وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ کہنے لگی ہمیں تو کوئی نشانی نہیں دکھ رہی ہے، بہت دنوں سے میں نظر رکھے ہوئے ہوں لیکن مجھے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس میں تمہاری بات کی سچائی کا پتہ لگے۔ کہا میری مالکن آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے، میری ایک بات مان لیجئے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کا رہے، کسی اور عورت کی طرف نہ جائے، تو اپنے شوہر کے داڑھی کے کچھ بال کو کاٹ لیجئے اور کاٹ کر مجھے دیجئے، پھر میں بتاؤں گا علاج۔ طریقہ دیکھ لیں۔ ادھر مالکن کو بتلا دیا، ادھر جا کر اپنے راجہ سے، اپنے مالک سے کہہ رہا ہے میں نے جو بات آپ سے کہی تھی کہ آپ کی بیوی کسی نہ کسی دن آپ کے اوپر حملہ کرے گی، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اس کا کوئی دوسرا عاشق ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ اپنا معاملہ سیٹ کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے یقین نہیں آتا۔ کہا اگر یقین نہیں آتا تو آج رات میں بناوٹی نیند میں آپ سو جائیے گا، آج آپ نیند میں جائیے گا لیکن سونا نہیں، صرف اپنی آنکھوں کو بند کریے رکھیے گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی بیوی آپ کے گلے پہ حملہ کرنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے ضرور آئے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور ایسے لوگ اپنے تجربے کا بڑا فائدہ بتلاتے ہیں۔ اب یہ بھی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو، لاؤ ٹرائی کرتے ہیں۔ رات ہوئی، شوہر اپنے کمرے میں ہے، جھوٹ موٹ کی نیند سونے لگا۔ ادھر مالکن چاہتی ہے کہ میرا شوہر کسی اور کا نہ بنے، اس لیے اپنے شوہر کے داڑھی کے بال کاٹنے کے لیے پریشان ہے، انتظار کر رہی ہے کہ یہ سو جائے، نیند میں چلا جائے، چپکے سے میں اس کے
داڑھی کے بال کو کاٹ لوں گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جوا تعویذ کا جو بھی ماحول ہے اس طریقے سے میں اپنے شوہر کی محبت کو اپنے لیے ریزرو کر دوں گی، کسی دوسری عورت کی طرف یہ نہیں پلٹ کے دیکھے گا۔ شوہر بھی مکاری کر کے سو رہا ہے، یہ اپنی چال چل رہی ہے، لڑانے والا کوئی تیسرا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ کھٹمل ٹائپ انسان، سازشی انسان موجود ہے۔ استرا لیتی ہے، کاٹنے کے لیے اپنے شوہر کے گلے کے پاس پہنچتی ہے، داڑھی کے بالوں کو پکڑتی ہے، تب تک شوہر پکڑ لیتا ہے اور کہتا وہ چڑیل ڈائن کہیں گی، مجھے تو یقین تھا کہ تو میرے ساتھ ایسا کرے گی، سچ کہا تھا میرے نوکر نے کہ تو کسی نہ کسی دن میرے ساتھ غداری کرے گی، تو مجھے مارنے جا رہی تھی، تو مجھے قتل کرنے جا رہی تھی۔ اسی استرے سے اسی عورت کو ذبح کر ڈالا، وہیں پر جان سے مار ڈالا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا۔ اب جب بیوی کو مار دیا، بیوی کے گھر والوں کو معلوم ہوا، پوری فوج آ گئی اور ادھر کے لوگ لڑے، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی، کیونکہ راجہ تھا، بڑے خاندان کے لوگ تھے، لمبی لڑائی چلی اور بہت سارے لوگوں کی جان گئی، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ کس لیے بھائی؟ سمجھ آئی کچھ بات؟ ریزن کیا تھا؟ کھٹمل۔ بیچ میں وہ انسان جس نے آگ لگائی، وہ جو مارکیٹ سے خرید کے لایا تھا نا کہ بہت کامل ہے، بس کبھی کبھی چگلی کر لیتا ہے، یہ کبھی کبھی چگلی نے پورا گھر برباد کر دیا، پورے شاہی خاندان کو برباد کر دیا، میاں بیوی میں جدائی کرا دی۔ اور آج کس دور میں یہ کام کچھ ہماری مائیں بہنیں بھی کرتی ہیں اور کچھ مرد بھی کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے میں کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنیں، سنن ابو داؤد کتاب النکاح 2175، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان مسلمان نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، وہ انسان مسلمان نہیں، مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے جو کسی مالکن کو اس کے نوکر کے خلاف بھڑکائے یا کسی نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے، دونوں کے درمیان جو جدائی کروانے کی کوشش کرے، لیس منا، وہ مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ ایمان والوں کے طریقے پہ نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آج ہمارے گاؤں قبیلے کا حال دیکھ لیجئے، دو لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہ رہے ہیں، تیسرے کو برداشت نہیں ہو رہا، جدائی کروانے کی کوشش کر رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے ہیں، گھر کے لوگ ہی جدائی کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، گھر کے لوگ ہی میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا چاہتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان جدائی کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ پوری کوشش کرتے ہیں، پوری ایڑی سے چوٹی لگا دیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے درمیان دشمنی ہو جانی چاہیے، حالات خراب ہو جانے چاہیے، دونوں کا الگ ہو جانا چاہیے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث بتائیں، یہ کام کس کا ہے؟ یہ جو چگل خور نے راجہ اور رانی کو الگ کروایا، مرڈر کروا دیا، یہ کام کس کا ہے؟ انسان کا؟ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ الحمدللہ، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب و صفات المنافقین 2813 حدیث نمبر، اس میں یہ جواب دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس بہت بڑا کنگ ہے، وہ سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور بیٹھتا ہے روزانہ، اپنے چیلے چپاٹوں کو پوری دنیا میں بھیج کر کہ جاؤ لوگوں کو بہکاؤ، پڑھنے والوں کو بہکاؤ، گھر والوں کو بہکاؤ، لوگوں کو لڑاؤ، میاں بیوی خوشی سے رہ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے غلط فہمی پیدا کرو اور دونوں میں جدائی کرو۔ الگ الگ مشن پہ شیطان نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابلیس اپنے تخت پہ براجمان ہوتا ہے، چیلے چپاٹے پوری دنیا میں ابلیس کا کام کرنے کے بعد شام کو ابلیس کے پاس واپس جاتے ہیں اور اپنا اپنا کارنامہ بتلاتے ہیں۔ اے میرے آقا، آج میں یہ کام کر کے آیا ہوں، آج میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، آج میں نے فلاں کو یہ گناہ کروا دیا، آج میں نے فلاں گھر کے اندر بے چینی و بے سکونی کو برپا کر دیا، آج میں نے دو میاں بیوی کو آپس میں لڑا
لڑا دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شیطان آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے ما ترکتہو حتی فرقت بینہو و بین امراتہ، ایک میاں بی بی کا جوڑا تھا، بہت خوشحال رہا کرتا تھا، میں دونوں کے پیچھے پڑ گیا، میں اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا، میں ان کے پیچھے اس وقت تک لگا رہا جب تک کہ دونوں کے درمیان جدائی نہ کروا دیا، دونوں کے درمیان طلاق نہ کروا دی، اس وقت تک لگا رہا، خوب لڑایا، خوب غلط فہمیاں پیدا کروایا، ایک دوسرے کے بارے میں شک کروایا، اور اس کے بعد دونوں کو میں نے اتنا لڑایا کہ طلاق دینے پہ مجبور ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہونے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ابلیس فیدنیہ منہ، اس شیطان کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے اور ابلیس کہتا ہے نعم انتا، تم نے بڑا بہترین کام کیا ہے، تم ہی تو بہترین کارنامہ انجام دے کر آئے ہو، فیلتزمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابلیس اس کو گلے بھی لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ میاں بی بی کے درمیان جدائی کروانا یہ ابلیس کا پسندیدہ کام ہے، یہ ابلیس کا محبوب مشغلہ ہے۔ جو ابلیس کا کارندہ، جو شیطان یہ کام کر کے آتا ہے، ابلیس اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے یو آر دا بیسٹ، تم سب سے بہترین ہو، نعم انت، تمہیں نے تو صحیح کارنامہ انجام دیا۔ اب اس کے آگے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جو لوگ میاں بی بی میں جدائی کرواتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ ابلیس کا کام کر رہے ہیں، ابلیس کو خوش کر رہے ہیں، اور جدائی کرنے والے چاہے میاں بی بی کے درمیان کرائیں یا بھائی بھائی کے درمیان کرائیں، وہی کھٹمن لوگ ہوں گے، وہی سازشی لوگ ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ دو لوگ اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ صلح کروانا۔ کیا کرنا چاہیے؟ صلح کروانا، دونوں میں پیچ کرا دیں۔ یہ بہت نیک کام ہے۔ کتنا بڑا نیک کام ہے، آئیے اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ 2509، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلا دوں جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، جو روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، جو صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ کتنا بہترین کام ہے، نماز سے بھی زیادہ ثواب، روزے سے بھی زیادہ ثواب، صدقے سے بھی زیادہ ثواب۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاح ذات البین، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو خاندان کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو گاؤں کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بستی کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو میاں بی بی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جو لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یہ اتنا بڑا نیک کام ہے، میرے نبی فرماتے ہیں نماز سے بھی زیادہ بڑا ثواب ہے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ثواب، صدقے سے بھی زیادہ ثواب۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور بیچ میں جا کر کھٹمل بن کے اس کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا جلتی ہوئی آگ میں پٹرول ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مزید دشمنی بڑھانے کا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، دو لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا، دو لوگوں کو آپس میں لڑانا، یہ اتنا برا کام ہے کہ انسان کی زندگی میں جو دین ہوتا ہے، جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری برباد کر دی جاتی ہیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حالقہ، حالقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم جب نائی کی دکان پہ جاتے ہیں اپنے سر کے بال کو اتروانے کے لیے، نائی ایک استورا لیتا ہے، بلیڈ لیتا ہے اور اس بلیڈ کے ذریعے سے میرے سر کے بالوں کو اتار دیتا ہے، سر کے سارے بال اتر جاتے ہیں، سر پورا کا پورا گنجا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک مسلمان اپنے بھائی کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے اور دو مسلمانوں کو لڑتا ہوا دیکھنے کے بعد مزید ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ صلح کروائے آپس میں ان کو اور لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے استورے سے سر سے بال اتار دیا جائے تو سارا بال گنجا ہو جائے، سارا سر خالی نظر آئے، ایسے انسان کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے، ایسے انسان کی زندگی سے نیک اعمال نکل جاتے ہیں، اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں جو یہ گھناؤنا کام کرتا ہے۔ کتنا برا کام، بہت برا کام۔ اللہ رب العالمین خود کبھی کبھار صلح کرواتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے دو انسان اگر آپس میں کسی بات میں الجھ پڑے اللہ نے بھی صلح کروائی ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور 6669. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سب جانتے ہیں, جانتے ہیں, جانتے ہیں. موٹی موٹی باتوں پہ بولا کریے ورنہ ایسا لگے گا کہ روزانہ 20 عالم کو سننے والی قوم اتنی جاہل کیسے ہو جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہ جانے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان. ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا زنا کا, بدکاری کا الزام لگایا گیا. لگایا کس نے؟ منافقین نے لگایا, رئیس المنافقین نے لگایا. ایک افواہ پھیلا دی گئی اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیٹی کا کردار صحیح نہیں. وہ لوگوں مدینے کی گلیوں میں لوگ باتیں کرنے لگے, حضرت عائشہ کے کردار پر گفتگو ہونے لگی. اس افواہ کے شکار کچھ صحابہ کرام بھی بن گئے, جس میں سے ایک حضرت ابو بکر کے رشتہ دار حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ اللہ کے نبی کی پیارے صحابی ہیں, مہاجر ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر جو افواہ پھیلی تھی, اس افواہ کے بارے میں یہ بھی شک میں آ گئے تھے اور یہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو جب معلوم ہوا میری بیٹی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو گھناؤنا الزام لگایا گیا, یہ میرا رشتہ دار مصطح بن اساسہ بھی اس میں شامل ہے, یہ بھی اس کو سچ ماننے لگا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کو غریب ہونے کی وجہ سے ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے, اناج دیا کرتے تھے, غلے دیا کرتے تھے, ان کو خرچے کے لیے مال و دولت دیا کرتے تھے. جب معلوم ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق قسم کھانے لگتے ہیں, اللہ رب العالمین کی قسم ہے میں آج کے بعد سے اپنی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والے, اپنی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں کا ساتھ دینے والے مصطح کو ایک کوڑی بھی نہ دوں گا, کچھ بھی اس کے اوپر خرچ نہ کروں گا, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. ایک صحابی ابو بکر صدیق, ایک صحابی حضرت مصطح, دونوں میں پھنس گیا. قسم کھا لی ابو بکر صدیق نے کہ اب نہیں دوں گا کچھ. قرآن کریم سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ صلح کروا رہا ہے. کیسے صلح کروا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, جو لوگ تم میں سے فضل والے ہیں, انعام والے ہیں, مال والے ہیں, دولت والے ہیں, جن کا دل بھی بڑا, جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے, ایسے لوگوں کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ مہاجرین کے اوپر خرچ نہیں کریں گے, مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے, رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے. ایسے نیک انسانوں کو, ابو بکر جیسے انسان کو تو قسم نہیں کھانی چاہیے. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کے ٹکڑے میں کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, ایسے لوگوں کو تم معاف کر دینا چاہیے, دل اپنا بڑا کر دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخش دے, آپ کو بھی معاف فرما دے. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ رب العالمین, کیوں نہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے, میں بھی چاہتا ہوں کہ میری معافی ہو جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے حضرت مصطح اور حضرت ابو بکر صدیق کے جھگڑے کو ختم کر دیا. فوراً وہی ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے آج کے بعد سے حضرت مصطح کو میں ہمیشہ دیا کروں گا, ہمیشہ ان کے اوپر خرچ کیا کروں گا, ایک بھی کوڑی ان سے نہیں روکوں گا. پوری زندگی جب تک ابو بکر صدیق زندہ ہے مصطح کو دیتے رہیں گے, کبھی بھی نہیں روکیں گے. کس نے پیچ اپ کرایا, کس نے اس دشمنی کو ختم کروایا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتار دی. آج بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں, بہنوں کی شادی کرتے ہیں,
بہن اپنے شوہر سے لڑ گئی، بیٹی اپنے شوہر سے لڑ گئی، اب باپ غصے میں طیش میں آ جاتا ہے، مائیں طیش میں آ جاتی ہیں اور معاملہ بگڑ جاتا ہے، اپنی بیٹی کو گھر بلا لیا جاتا ہے یا جا کے خود لے آتے ہیں، اور پھر داماد غصہ ہو گیا، بہنوئی غصہ ہو گیا، بہت ساری جگہوں پہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر بیٹی اپنے شوہر سے لڑ جائے، یعنی بیٹی داماد سے لڑ جائے، تو باپ کو بیٹی اور داماد کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ وہاں اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں تو میں ہوں، کیسے میری بیٹی کو اس نے ڈانٹا، کیسے میری بیٹی کو اس نے ہاتھ لگایا، وہ آپ کی بیٹی تو ہے، لیکن آپ بھول جاتے ہو وہ اس آدمی کی بیوی بھی ہے، اس نے غلطی تو کی ہوگی، ہو سکتا ہے ظلم کر رہا ہو سکتا آپ کی بیٹی کو ستا رہا ہو، لیکن ایسے موقع پر اگر آپ نے سختی سے کام لیا، اگر آپ نے بے وقوفی سے کام لیا، تو آپ کی بیٹی کا سہاگ بھی اجڑ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک باپ کو اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان صلح کروانی چاہیے، ایک بھائی کو اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ یہ مثال بھی میرے نبی کی زندگی سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 441، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ گئے، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، مدینے کی دھوپ ہے، مدینے میں ٹھنڈی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور گرمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے، آپ ہی کا ایک بہترین سپوت، ایک عالم اور فاضل، بہت ہی محنتی طالب علم، ہمارے دوست برادرم دلدار بھائی المدنی، ان سے پوچھ لیجئے، وہ مدینے میں 4 سال زندگی گزار کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں کی گرمی بھی بڑی سخت ہے، وہاں کی ٹھنڈی بھی بڑی سخت ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہ حال چال لینے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی اکیلے، گھر میں ہمیشہ علی ملا کرتے تھے، آج اللہ کے نبی گئے ہیں اپنی بیٹی کے گھر پہ تو داماد موجود ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، آئین ابن عمک، یہ آپ کا شوہر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے کہتی ہے، اے ابا جان، اے میرے پیغمبر جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کان بینی و بینہ شیء فغاظبنی فخرج، اے اللہ کے نبی، اے والد محترم، اے ابا جان، میرے اور میرے شوہر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی، کھٹپٹ ہو گئی تھی، میاں بی بی کے درمیان کسی نہ کسی بات کو لے کر کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سنت یہ بھی بتائی جا رہی ہے، او لوگوں، اگر میاں بی بی میں جھگڑے ہونے لگے، کچھ انبن ہونے لگے تو گھر سے باہر نکل جایا کرو، بی بی بھی محفوظ ہو جائے گی، تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے اور حضرت فاطمہ کے پاس سے نکل گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ابا جان، کان بینی و بینہ شیء فغاظبنی فخرج، میرے ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے اور مجھ سے جدا ہو گئے، گھر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ولم یقل عندی، دوپہر میں علی میرے پاس رہا کرتے تھے، حضرت علی دوپہر میں میرے ساتھ قیلولہ کیا کرتے تھے، اے ابا جان آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی ہو گئی ہوں، میں گھر پہ موجود ہوں، میرا شوہر گھر سے باہر غصے میں ناراض ہو کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹی کو پریشان حال میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ایک صحابی سے کہتے ہیں، دیکھو میرا داماد علی کہاں پر موجود ہے، میں محمد الرسول اللہ اپنے داماد علی کو تلاش کر رہا ہوں۔ علی کی تلاش میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی صحن میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے کندھے سے چادر ہٹی ہوئی ہے، کندھے پہ مٹی کے آثار بھی دکھ رہے ہیں، مٹی ان کے کندھے پہ ان کے بدن کے اوپر لگ رہی ہے۔ صحابی نے آ کر بتایا، اے اللہ کے نبی، ہوا فی المسجد راقد، اے اللہ کے نبی آپ کے داماد حضرت علی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں گئے، بیٹی کا گھر اجڑنے نہیں دیتا باپ کبھی بھی بیٹی کو پریشانی کے حالت میں نہیں دیکھ سکتا، یہ معاملہ کوئی بڑا نہیں تھا، خود فاطمہ نے فرمایا، اے اللہ
اللہ کے نبی اے ابا جان تھوڑی سی بات تھی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، قیلولہ کا وقت تھا، گھر میں نہیں قیلولہ کیے کہیں چلے گئے، اللہ کے نبی خود مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے زمین پہ لیٹے ہوئے، بدن سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور مٹی ان کے بدن پہ لگا ہوا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ ہو گئے تھے، تکلیف ان کو محسوس ہو گئی تھی، جیسے آج کے شوہروں کو بھی تھوڑی بہت ہو جایا کرتی ہے، میاں بیوی کے درمیان یہ چیزیں نارمل ہیں، کبھی کبھی انبن و کھٹپٹ ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے بدن سے مٹی ہٹانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی مٹی کو جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، اے ابو تراب آپ اٹھ جائیے، میرے داماد کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کچھ اور تھا، ان کی کنیت کچھ اور ہے، نام کچھ اور ہے۔ میرے پیغمبر نے پہلی بار حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے پکارا تھا۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا مٹی کا باپ، ان کے بدن میں مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے ابو تراب کہہ کے پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نام اتنا پسند آنے لگا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، تابعین اعظام بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نام تو بہت ہے، کنیت بھی بہت ہے، لقب بھی بہت ہے، لیکن ان کو سب سے زیادہ پسند یہ نام تھا ابو تراب، کیونکہ میرے نبی نے ان کو یہ نام دیا تھا، اس لیے وہ ابو تراب کو پسند کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے اٹھایا اور بی بی اپنی بیٹی کے پاس لے کر گئے، دونوں کا پیچپ کرا دیا، دونوں کا صلح کروا دیا۔ او میرے بھائیو، صلح اللہ بھی کرواتا ہے، صلح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کروایا کرتے تھے۔ دو لوگ اگر آپس میں لڑ جائیں، چاہے وہ لڑائی گھر میں ہو، پڑوس میں ہو، گاؤں میں ہو، رشتہ دار میں ہو، صلح کروایا کرو۔ صلح صحابہ کرام بھی کروایا کرتے تھے۔ ایک آخری بات پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عائشہ نبی کی کون ہے؟ بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، یعنی سگی بہن کا بیٹا، کیا بولتے ہیں یہاں؟ بھانجے ہی بولتے ہیں، بھانجے ہی بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا اسما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کوئی زمین یا اپنا کوئی گھر بیچ رہی تھی، بھانجے نے منع کیا کہ نہ بیچیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت تھی کہ کوئی خزانہ کوئی مال اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، سب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھی۔ بھانجے نے منع کیا اور کہا اگر میری خالہ جان اماں عائشہ اس کام سے باز نہ آئی، اس خرید فروخت سے باز نہ آئی، تو میں قسم کھاتا ہوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دوں گا، ان سے نہ ملوں گا، نہ بات چیت کروں گا۔ کس نے کہا؟ بھانجے نے کہا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن زبیر نے میرے بارے میں ایسا کہا، انہوں نے تحقیق کی اور پوچھا کیا سچ میں انہوں نے میرے بارے میں ایسا کہا؟ بتایا گیا ہاں سچ میں انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کی قسم کھا کے میں ایک نظر مانتی ہوں، ایک منت مانتی ہوں کہ آج کے بعد سے میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، عورتیں کہتی ہیں میں قسم کھاتی ہوں میں آج کے بعد سے آپ سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی میں نظر مانتی ہوں کہ آج کے بعد سے میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسا کہا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، 3 دن گزر گیا، 10 دن گزر گیا، لمبی جدائی ہو گئی۔ خالہ ہیں، خالہ سے پیار ہوتا ہے، میرے نبی کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے، ان سے محبت ہوتی ہے۔ بھانجا ہے، اتنی پیاری خالہ کو کون کیسے زیادہ دیر تک چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی خالہ سے ملنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے نظر مان رکھی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں، نظر مان رکھی ہوں میں تم سے نہیں ملوں گی۔
بار بار کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سے ملاقات کر لوں. حضرت عائشہ مان نہیں رہی ہیں, کسی کو بھیج رہے ہیں, جاؤ سفارشی بن کے جاؤ ان سے سفارش کرو کہ وہ مجھ سے ملاقات کر لیں, میں آؤں تو مجھے ملنے کی اجازت دے دیں. حضرت عائشہ نے صاف صاف منع کر دیا, کوئی بھی مجھے عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے نہ آئے. مجھے عبداللہ ابن زبیر سے نہیں ملنا ہے, مجھے اپنے بھانجے سے بالکل بھی نہیں ملنا ہے. میں اپنی قسم بھی نہیں توڑ سکتی, میں اپنی نظر بھی نہیں توڑ سکتی ہوں, اور میں عبداللہ ابن زبیر سے ملنا بھی نہیں چاہتی ہوں. اب پریشان ہو گیا بھانجا, کیسے میں اپنی خالہ جان سے ملوں. اب دوسرے صحابہ کرام سے سفارش کر رہے ہیں, میرے خالہ اور میرے درمیان پیچ اپ کرا دیجئے, صلح کروا دیجئے, کسی طریقے سے بات کروا دیجئے, ملنا چاہتا ہوں. میرے نبی دنیا سے چلے گئے, امام الانبیاء چلے گئے, ان کی بیوی مجھ سے ناراض ہے, میری خالہ مجھ سے ناراض ہے, یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا. حضرت مسور ابن مخرمہ کے پاس گئے, حضرت عبد الرحمن ابن اسود کے پاس گئے. یہ دونوں صحابی بنو زہرہ قبیلے کے تھے, اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا حضرت عائشہ کے خاندان سے تعلق تھا, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داروں میں سے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں میں سے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے لے چلو. دونوں صحابہ نے ایک آئیڈیا بنایا, ایک پلاننگ کی, کہا ہماری چادر ہے, ہم دونوں ایک ہی چادر میں لپٹ جاتے ہیں اور اسی بیچ میں تم گھس جانا. کیسے؟ دو لوگ ہیں, مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن اسود, دونوں لوگ ایک ہی چادر میں لپٹے ہوئے اور بیچ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گھسیڑ دیا کہ دکھائی نہ دے. دروازے پہ پہنچ گئے, صدیقہ بنت صدیق ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آواز دینے لگے, امی جان, امی جان. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مسور ابن مخرمہ نے آواز دی, کیا ہم چلے آئیں؟ السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام کیا اور اس کے بعد پوچھنے لگے ادخل, کیا ہم داخل ہو جائیں, اندر چلے آئیں؟ میں آئی کم ان. حضرت عائشہ نے کہا ہاں اندر چلے آؤ. پھر پوچھتے ہیں حضرت مسور ابن مخرمہ تاکہ کوئی دھوکہ دڑی نہ ہو, کیا ہم سب کے سب داخل ہو جائیں؟ حضرت عائشہ ادھر دیکھ بھی نہیں رہی ہیں, کہہ رہے ہیں نام ادخلوا کلکم, تم سب کے سب داخل ہو جاؤ. ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ساتھ میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں چھپے ہوئے. پھر انہوں نے پوچھا امی جان کیا ہم سب کے سب لوگ جو دروازے پہ اندر داخل ہو جائے گا؟ ہاں سب کے سب داخل ہو جاؤ. عبداللہ ابن زبیر دو صحابی کے درمیان اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہوتے ہیں, جیسے چادر ہٹائی جاتی ہے, صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے بھانجے پہ پڑتی ہے. بھانجا اپنی خالہ کو دیکھ رہا ہے, دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں, دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے تھے. ایک چھوٹی سی بات پر انہوں نے نظر مان لی تھی, قسم کھا لی تھی کہ میں اس کے آج کے بعد سے عبداللہ ابن زبیر سے نہیں ملوں گا. دونوں صحابہ صلح کروانے کے لیے آئے, کہنے لگے او امی جان, او اماں عائشہ, آپ تو میرے پیغمبر کی بیوی ہیں, آپ تو سارے مومنوں سارے مسلمانوں کی ماں ہے, آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کیا معلوم نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال. میرے نبی کا فرمان